السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ دوسرا پارہ ہے سیقول اور دوسری سورہ ہے البقرہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں، ان قریب کچھ ناسمجھ کہیں گے، مسلمان پہلے سے جس قبلہ پر تھے اس کا رخ کس نے موڑ دیا؟ آپ کہہ دیجئے، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں درست راستے کی ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اے رسول، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے اس کو ہم نے اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم الٹے پاؤں واپس ہونے والوں کے مقابلہ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو ثابت قدمی کے ساتھ رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ بات واقع گراں گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے نہیں ہے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 ماہ سے کچھ زیادہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ جن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی متعین بات کا پابند نہ کیا جاتا تھا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طریقے کو قابل ترجیح تصور کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو باضابطہ اس کا حکم فرمایا گیا ہو لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ بہرحال اس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس پر یہود کو تو اعتراض تھا ہی، اس لیے کہ بیت المقدس ان کا قبلہ بھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو یہود دشمنی سے تعبیر کر رہے تھے۔ مشرکین عرب بھی معترض تھے اور کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین و مذہب کے بارے میں تردد ہے۔ منافقین کو بھی اس پر اعتراض تھا۔ قرآن مجید نے انہی شبہات کا جواب دیا ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، نہ کہ سمت اور رخ، کیونکہ سمتیں تو سب اللہ ہی کی ہیں اور خود اللہ کی ذات کسی سمت میں مقید نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف سے قبلہ میں تبدیلی ہو تو اس پر اعتراض کرنا بے وقوفی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت ہی اس فتنے سے آگاہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات کا معقول جواب دے سکیں۔ وسط کے معنی درمیانہ کے ہیں، اس لیے وسط اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو افراط و تفریط سے دور اور راہ اعتدال پر قائم ہو۔ اس لیے بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ معتدل سے کیا ہے، اور یہی اعتدال عدل کا راستہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں امتوں وسطا کی تفسیر امت عدل سے کی گئی ہے۔ گویا اس آیت میں امت محمدیہ کو ایک ایسی امت ہونے کی سند عطا فرمائی گئی ہے جو جادۂ عدل و اعتدال پر قائم ہے۔
اس لیے اس امت کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کے سامنے اظہار حق کا فریضہ انجام دے، معروف اور سچائی کی گواہ بنی رہے اور پوری انسانیت کے لیے نمونہ کا کام کرے۔ نیز رسول کے اس امت پر گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ذات اس امت کے لیے نمونہ ہے، گویا رسول کی زندگی اللہ کی مرضیات کی عملی گواہی ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کا اعزاز بھی ہے اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے کہ اس کی حیثیت پوری انسانیت کے لیے داعی و رہبر اور اسوہ و نمونہ کی ہے۔ عربی زبان میں علم دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ان کی حقیقت پہلے سے تھی۔ کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور یہود دونوں کا امتحان لیا ہے۔ بنائے اسماعیل ہونے کی وجہ سے عربوں کو کعبہ سے جذباتی لگاؤ تھا اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب تھی، جو ایک اسرائیلی پیغمبر تھے، اس لیے اس سے یہودیوں کا جذباتی تعلق تھا۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں عربوں کا اور کعبہ کو قبلہ بنانے میں یہودیوں کا امتحان تھا کہ یہ رنگ و نسل کے رشتہ کو ترجیح دیتے ہیں یا حکم خداوندی کو، نسلی و خاندانی تعصب کی ان پر حکمرانی ہے یا خدا کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ان پر غالب ہے۔ یہ امتحان ضروری تھا تاکہ مخلص اور غیر مخلص کی پہچان ہو جائے، اور مدنی زندگی میں آئندہ مسلمانوں کو جس طرح صبر و برداشت اور جنگ و مزاحمت کی راہ سے گزرنا تھا، اس میں اپنے اور بیگانے کی شناخت آسان ہو۔ قبلہ کی تبدیلی پر یہودیوں نے ایک موشگافی یہ بھی کی کہ اتنے عرصے تک جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، ان کی عبادت تو یوں ہی اکارت گئی، خاص کر کے جو لوگ اس درمیان گزر گئے، ان کے لیے تو تلافی بھی کوئی صورت نہیں۔ قرآن نے اسی کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اصل مقصود حکم خداوندی کا بجا لانا ہے، نہ کہ کسی خاص رخ پر عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی طرف ان کا رخ کرنا بھی اللہ ہی کی فرمانبرداری میں تھا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں، ہم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھتے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اسی قبلہ کی جانب متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور مسلمانوں تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو، اور بلا شبہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، حرام کے معنی قابل احترام کے ہے، اس سے وہ مسجد مراد ہے جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ہے۔ مسجد حرام کے استقبال کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دور کے لوگوں کے لیے بعینہ کعبہ کا استقبال ضروری نہیں کہ ایسا حکم دینے میں سخت دشواری ہے، بلکہ کعبہ کے چاروں طرف نسبتاً وسیع دائرہ میں جو مسجد ہے اس کا استقبال کافی ہے، گویا عین کعبہ کا استقبال کرنا ضروری نہیں، سمت کعبہ کا استقبال کر لے تو کافی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ عربوں کا اس سے محبت و احترام کا جو رشتہ تھا، اس کی وجہ سے کعبہ قبلہ ہو، ان کے اسلام کی طرف راغب ہونے کی زیادہ توقع تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال و اطوار میں دوسری امتوں سے ممتاز و مشخص رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ قبلہ ہو۔
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مسجد بنو حارثہ میں صحابہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز کے درمیان ہی حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے درمیانی نماز ہی قبلہ تبدیل فرما لیا۔ آج کل یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ عصر کی نماز پہلی نماز ہے جو مسجد نبوی میں مکمل کعبہ رخ ادا کی گئی، اور قبا تک اطلاع پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، اس لیے اگلے دن نماز فجر وہاں کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی۔ یعنی یہود کو یہ بات اپنی مذہبی روایات کی بنا پر معلوم تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ الگ اور مستقل ہوگا، اور یہ کہ نئی شریعت میں نئے قبلہ کا ہونا قابل تعجب نہیں، کیونکہ شریعت کے احکام میں نسخ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اگر اہل کتاب کے سامنے آپ تمام نشانیاں پیش کر دیں، جب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کر سکتے ہیں، خود ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اگر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو یقیناً اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، البتہ ان میں کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے پر کمر بستہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے، اس لیے کہ یہود بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی آفتاب کے طلوع ہونے کی سمت کو، تو باوجود یہ کہ عیسائی تورات کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اس کے قبلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جاہلانہ تنگ نظری سے آزاد ہو کر کعبۃ اللہ کو قبلہ تسلیم کر لیں گے؟ تورات و انجیل میں بہت سی تحریفات اور آمیزشوں کے باوجود اب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادتیں کثرت سے موجود ہیں۔ اس لیے تورات و انجیل کا کوئی حقیقت پسند عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ الحق کا ترجمہ بائبل سے قرآن تک یہی تفسیر عبارت سے قریب تر ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ یہود کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا ایسے ہی معلوم ہے جیسے اپنے بیٹے کی پہچان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے قبلہ کی پہچان مراد لی ہے۔ متعدد اہل علم سے یہ تفسیر بھی منقول ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ رب العالمین فرما رہے ہیں حق وہی ہے جو آپ کے رب فرمائے، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کیا کرتا ہے۔ تو نیکیوں میں سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تم سب کو لے آئیں گے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول آپ جہاں بھی جائیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھیں، یقیناً یہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مزید تاکید جانیں کہ جہاں بھی جائیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھیں، اور مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف دلیل فراہم نہ ہو جائے، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے جو انصاف نہیں کرتے۔ تو ان کے اعتراض سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، یہ حکم اس لیے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے۔ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت کو مخاطب کرنا ہے کہ قرآن مجید اور معتبر حدیث سے جو بات ثابت ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے سے یہ مراد ہے کہ ہر قوم اور ہر امت کا ایک قبلہ ہے۔ اس لیے اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشخص اور ان کی الگ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک علیحدہ قبلہ متعین فرما دیا، اس میں کون سی بات قابل اعتراض ہے؟ نیکی میں سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کسی تردد اور پس و پیش کے بغیر اس کو دل و جان سے قبول کر لو، یعنی کعبہ کا قبلہ ہونا اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ امر ہے۔ ان آیات میں بار بار قبلہ کے استقبال کا حکم فرمایا گیا ہے اور تکرار سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ تکرار بے فائدہ نہیں۔ کہیں خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہیں تمام مسلمانوں سے، کہیں اپنے وطن کے زمانے قیام کا حکم ہے اور کہیں حالت سفر کا، اور کہیں مزید تاکید مقصود ہے، اس لیے کہ جس شدت سے تبدیل قبلہ پر اعتراض کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی تاکید اور اہتمام کے ساتھ اس کا حکم دیا جانا بھی ضروری تھا۔ یعنی یہودیوں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ آخری نبی کے لیے تو الگ قبلہ کی پیشین گوئی ہے اور مسلمانوں کا الگ قبلہ نہیں ہے۔ اس طرح عرب کہیں گے کہ دعویٰ دین ابراہیمی کا ہے اور قبلہ کعبہ ابراہیمی کے بجائے دوسری عمارت ہے۔ یہاں نعمت پورا کرنے سے مراد مسلمانوں کو مستقل قبلہ سے سرفراز کیا جانا ہے، اس لیے کہ کسی امت کا صاحب قبلہ ہونا بھی اس پر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس سے اس کی علیحدہ شناخت قائم ہوتی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ العالمین فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہمارے احکام کی تلاوت کرتے ہیں، تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، نیز جن باتوں کا تم کو علم نہیں تھا تم کو ان کی تعلیم دیتے ہیں، بس مجھے یاد رکھو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔
اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آ جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہے توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے کہ زبان اللہ کے نام سے اور اس کی تسبیح و تقدیس سے تر رہے۔ دل سے بھی ہوتا ہے کہ دل کے اندر خدا کا استحضار ہو اور خدا کی خوشنودی ہمادم پیش نظر رہے۔ اور عمل سے بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے اس کا خیال رہے کہ حکم خداوندی کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ نیز اللہ کی طرف سے بندہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے لطف و فضل سے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، غزوہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین اور بعض مشرکین کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بے فائدہ اپنی جان گنوائی اور زندگی کے لطف و آرام سے محروم ہوئے۔ یہ آیت اسی کا جواب ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی میں اس سے بڑی لذتوں اور راحتوں سے سرفراز کر رکھا ہے۔ تمہاری نگاہ ظاہر بین جن کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو عام مردہ کی طرح تصور نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کو ایک طرح کی زندگی حاصل ہے۔ یہ حیات دنیاوی نہیں ہے بلکہ حیات برزخی ہے۔ یوں تو حیات برزخی کچھ نہ کچھ ہر مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور اسی کی بنا پر وہ عذاب و ثواب کو محسوس کرتا ہے، لیکن شہداء میں یہ حیات نسبتاً زیادہ قوی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اکثر اوقات ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، اور انبیاء میں بھی وفات کے بعد یہی حیات ہوتی ہے لیکن بہت قوی اور اعلیٰ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔